ایک اور دباؤ بھی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، وہ بھی ان کا خود اپنا پیدا کردہ ہے، جہانگیر ترین کے معاملے کا جو الگ سے محاذ کھڑا ہے۔ پہلے تو یہ توقعات تھی کہ شاید اب بات چیت ہو گئی ہے، معاملات کچھ درست سمت کی طرف چلے جائیں گے، مگر اب یہ نذیر چوہان صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب کا جو معاملہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بات اب بات چیت تک نہیں جائے گی، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ پیر کو اجلاس طلب کر لیا جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر؟ نہیں، کوئی دیکھیے آدمی کی اندازہ ہوتا ہے، ہمارے اندازے کوئی کسی کو غیب کا علم تو نہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں۔ جو رائے میں نے پہلے دن قائم کی تھی میں آج بھی اس پر قائم ہوں، صلح کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کے پاس نہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس۔ یہ لڑیں گے، ایک نفسیاتی جنگ ہے، انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور آپ نے ٹھیک کہا بگاڑ بہت بڑھ گیا اس واقعے کے بعد، لیکن صلح کے سوا تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی آپ فرض کیجئے، ایک مفروضے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، اگر سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لے جہانگیر ترین گروپ اور بجٹ پہ ووٹ نہ دے تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ بالکل درست، میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے، ایسی احمقانہ حرکت نہیں کریں گے، اس لیے کہ عدم استحکام، تو عدم استحکام کا مطلب کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ کہ سرمایہ فرار ہونے لگے، بد امنی بڑھ جائے، جرائم بڑھ جائیں، کاروبار رک جائیں، مہنگائی بڑھ جائے، خلق خدا بے یقینی کا شکار ہو جائے، سول ادارے پہلے ہی کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اور کمزور ہو جائیں، ملک کا مستقبل ہی خطرے میں پڑ جائے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا۔ لیکن فرض کیجئے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جی کچھ لوگ اکسا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیا جائے۔ کیا بچگانہ بات ہے بھائی، تفتیش ہو رہی ہے، علی ظفر کی رپورٹ سامنے آئی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہو جاتی گرفتار کر لیا جائے۔ ملک میں آپ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری معلومات ہیں جناب علی ظفر خاموش ہیں، حکومت رپورٹ نہیں چھاپ رہی۔ جہاں تک ہماری معلومات ہیں اس معاملے میں جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ درست ہے، علی ظفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ خاص طور پہ ان کو ہدف بنانا درست نہیں ہے، اور اس میں یعنی انہوں نے جو یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، جو معلومات چھن کر آتی ہیں ہم تک پہنچی ہیں، کہ یہ کارروائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایف آئی اے والے تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اور جہانگیر ترین کے جو مخالف ہیں وہ تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ہمارا پاکستانی قوم کا ایک مزاج، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ مزاج ہے کہ یہ بدلہ لینے کا وقت ہے، تو اس وقت تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر حکومت کو استحکام چاہیے، جو کہ چاہیے، خدا کر کے اکانومی ٹھیک ہونے لگی ہے اور مستقبل میں کچھ امکانات بہتر نظر آ رہے ہیں، جس قوم کو زندہ رہنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، اس کے یہ تیور نہیں ہوتے جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ایک جملے پہ، جناب لمبی بات ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اتنی کڑوی مفہوم ہے آپ کے ارشاد کا، یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر یہ دریا میں ملا دی جائے تو دریا کڑوا ہو جائے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بڑی صدمہ انگیز ہے، یعنی جن اخبار نویسوں نے چند ایک نے سب سے زیادہ تنقید کیا ان پہ، اس میں میں شامل ہوں۔ اپنا احتساب والے کیا نام ہے ان کا؟ شہزاد اکبر صاحب، نام میں بھول جاتا ہوں، شہزاد اکبر صاحب، جن پہ الزام لگایا ہے، جی شہزاد اکبر صاحب پہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے اس میں شامل ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور ان کے مذہبی عقائد پہ گفتگو کرنا چاہے تو میں اس سے کہوں گا بھائی صاحب یہ نہیں ہو سکتا، اس میں بنیادی شرعی اصول ہے، ایک بالکل طے شدہ مسلمہ شرعی اصول ہے جس پہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اس چیز پہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، میرا اللہ پہ ایمان ہے، میرا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، خاتم النبیین پہ میرا ایمان ہے، ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے اس پہ اعتراض کرنے کا، ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ۔ جو کسی آدمی کا عقیدہ ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا،
اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے شریعت دیتی. اس معاملے سے لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ اپنے الفاظ واپس لیں. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ایک بریک کی طرف چل بریک سے ہم واپس آئیں گے، یہیں سے بات آگے بڑھے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجک ڈویژن کا دورہ کیا اس کے اوپر تو میں بات کروں گی، مگر امریکہ نے اپنے نئے بجٹ میں پاکستان کے لیے جو بہت بڑی رقم ایک مختص کی ہے. ہارون صاحب اس پہ مختصر سی بات اور کروں گی پھر ہم آگے بڑھیں گے. جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب کا نذیر چوہان صاحب کا معاملہ اب دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اب ہوگا کیا؟ نذیر چوہان صاحب ہوں، جہانگیر ترین صاحب ہوں، جو معاملات تھے جو شروع ہوئے، جو ترین صاحب نے الزامات لگائے، وہ شہزاد اکبر صاحب کی طرف تمام انگلیاں اٹھ رہی تھیں. بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے آس پاس جتنے بھی غیر سیاسی قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی، انہیں سائیڈ لائن کرنا ہوگا. عمران خان صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان محاذوں کو بند کرنے کے لیے کچھ سیٹیں تبدیل کر دی جائیں، کچھ لوگوں کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، یہ تو ایک غور طلب سوال ہے. میں آف دی ہینڈ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی حکمران کی طرح دانشمند اگر حکمران ہو اسے استحکام کی فکر ہونی چاہیے. انہیں خود یہ معاملہ ختم کرا دینا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے بے شمار ذمہ داریاں ہیں، بے شمار کام اسے کرنے ہوتے ہیں. کسی کی ڈیوٹی لگائیں، کسی سلیقہ مند آدمی سے کہیں کہ ان دونوں آدمیوں کو بٹھائے اور اس قصے کو ختم کرے. یعنی ملک میں پہلے ہی اتنا انتشار ہے، ادھر پی ڈی ایم بگڑی ہوئی ہے، ادھر جناب اپوزیشن جلسے کرنا چاہتی ہے، ادھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے تلے ہوئے ہیں. میں کوئی سخت لفظ نہیں کرنا چاہتا. ادھر مریم جو ہیں وہ اپنے چچا کو بتا رہی ہیں کہ تجھے میں وزیر اعظم نہیں آپ کو بننے دوں گی، میں نے بننا ہے وزیر اعظم. ادھر نواز شریف صاحب روٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اور خدا جانے کس کس سے مل رہے ہیں اور کیا ان کے مقاصد ہیں. تو اس میں اس طرح کی فتنہ و فساد پھیلانا، دیکھیے قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے. ان چیزوں سے اگر فتنہ پھیلنے کا اندیشہ، آپ مجھے بتائیے ایک آدمی کو کے بارے میں کوئی خوفناک قسم کی بدگمانی پیدا کر دی گئی. اس سے پہلے بھی واقعات آپ کو پتہ ہے نا ہوئے ہیں جی، اور بہت اہم شخصیات کے بارے میں ہوئے ہیں. اس وقت بھی میں نے پہلے ہی دن، یعنی مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی اور تحقیق کے بعد وضاحت کی تھی، یوں ہی نہیں کر دی تھی. آپ کسی کے بارے میں کوئی خوفناک قسم کی بدگمانی پیدا کر، اس کی تو جان ہی خطرے میں ہوئی، اس کے بچوں کی جان بھی خطرے میں ہوئی. معاشرے میں انتہا پسندانہ رجحانات پچھلے 30-40 برس میں پیدا ہوئے ہیں. صحیح. اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ تو بڑھ جائے گا فتنہ. اس کی مصالحت کرانی چاہیے. باقی رہ گیا یہ سوال عمران خان کے طرز حکومت کا، اس میں تو ہم بارہا بات کر چکے ہیں، لیکن اس میں اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے غیر سیاسی لوگ رکھے ہوئے ہیں یا ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو حالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات خرابی پیدا کرتے ہیں اور اچھے مشورے نہیں دیتے، غلط مشورے دیتے ہیں. اس پارلیمانی نظام میں 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد جتنا وقت برباد رائے گاں کرنا اس قوم نے کر لے، اس پارلیمانی نظام میں استحکام ہو سکتا ہی نہیں.